میں سب کو بتاؤں سلار کو مارنے کی دھماکہ کروایا کیا کیا تم نے؟ باپ نہیں بھایا آپ گرفتار کیجیے سالار آپ کو وہاں چلنا ہوگا۔ ہیلو فرینڈ، ڈرامہ سیریل رد اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے کیونکہ ضامن کو اس کے کیے گئے سارے گناہوں کی سزا ملنے والی ہے۔ کامران تو جان ہی چکا تھا کہ وہ سالار کو غلط سمجھتا رہا، جبکہ اس کے اندر تو کوئی کھوٹ ہی نہیں تھا۔ اصل کھوٹ تو اس کے باپ کی نیت میں تھا، جو سالار کی تمام جائیداد حاصل کرنے کے لیے اسے جان سے مارنے کی کوشش بھی کر چکے تھے۔ ادھر عدنان بھی اپنے ماں باپ کی ساری حقیقت جان چکا تھا کہ انہوں نے سالار پر کتنے ظلم ڈھائے تھے، مگر وہ اپنی ماں سے نفرت نہیں کر سکا تھا۔ لیکن اب وہ مزید ایک پل بھی یہاں رکنے کے لیے تیار نہیں تھا اور اپنے ساتھ سمن کو بھی لے کر جانا چاہتا ہے تاکہ اسے اپنے باپ کی خود غرضی سے بچا سکے۔ دوسری طرف زین بھی ایمان سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے ہر اس شخص سے بدلہ لے گا جس نے اسے ذرا بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور ایمان بھی اب جسے ضامن کے بارے میں سب کچھ بتا دے گی۔ زین بھی سمجھ چکا تھا کہ ضامن ایک مکار اور چالاک شخص ہے جو اپنے کیے گئے سارے گناہوں کا الزام سالار پر ڈال کر اسے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے تاکہ اس کی تمام دولت کا مالک بن سکے۔ ضامن کامران کی شوگر مل بھی اپنے نام کروانا چاہتا تھا، مگر کامران کسی بھی صورت میں وہ مل ضامن کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ یہ مل بھی ہڑپنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب ضامن اس شوگر مل کے کاغذات ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اور شہلا سے پوچھے گا کہ وہ کاغذات کہاں ہیں، تو شہلا بھی لا علم کا اظہار کرے گی کہ اسے نہیں معلوم، کیونکہ وہ کاغذات تو کامران کے پاس ہیں۔ مگر ضامن وہ کاغذات ڈھونڈ ہی لے گا۔ جب کامران کو معلوم ہوگا کہ ضامن نے وہ شوگر مل بھی فروخت کر دی ہے تو وہ غصے میں گھر آئے گا اور اپنے باپ سے کہے گا کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، وہ خاموشی سے کاغذات اس کے حوالے کر دیں، ورنہ وہ ان کی ساری حقیقت سالار کو بتا دے گا۔ تو ضامن کو کامران کی اس بات پر بہت غصہ آئے گا کہ کل تک وہ جس بھائی سے نفرت کرتا تھا آج اسی کی خاطر اپنے باپ کو دھمکی دے رہا ہے۔ وہ بھول گیا ہے کہ اس کے ہر کام میں وہ بھی برابر کا شریک رہا ہے۔ آج سالار نے ایک شوگر مل اس کے نام کیا لگا دی، وہ تو اس کے ہی گن گانے لگا ہے، مگر وہ یاد رکھے کہ اس پر صرف اس کا حق ہے۔ مگر کامران کو بھی بہت غصہ آئے گا اور اپنے باپ کو دھمکی دے گا کہ اگر انہوں نے وہ کاغذات واپس نہیں کیے تو وہ سب کو بتا دے گا کہ سالار کو مارنے کے لیے اس کے ایونٹ میں دھماکہ انہوں نے ہی کروایا ہے۔ تو ضامن غصے سے کامران کا گریبان پکڑ لے گا کہ وہ اس کا باپ بننے کی کوشش نہ کرے، وہ کیوں بار بار بھول جاتا ہے کہ وہ اس کا باپ ہے، اور پھر ان دونوں کے درمیان جھگڑا بڑھ جائے گا اور اسی ہاتھا پائی میں ضامن کامران کو ٹیرس سے دھکا دے کر نیچے گرا دے گا۔ کامران کی چیخیں سن کر سالار اور سمن کے ساتھ شہلا بیگم بھی وہاں پہنچ جائیں گے، جہاں کامران زمین پر بے ہوش پڑا ہوگا اور اس کے سر سے خون بہ رہا ہوگا۔ یہ دیکھ کر سالار اور شہلا کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ ضامن نے کیا ہے۔ ادھر جب ضامن کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ بھی فوراً نیچے آ کر الٹا سالار پر الزام لگا دے گا کہ یہ کیا کیا اس نے، ایک چھوٹی سی چیز کی خاطر اپنے بھائی کی جان لے لی۔ اور یہ بات سن کر جہاں شہلا بیگم حیران ہوں گی، وہیں سمن بھی اپنے باپ کے اس طرح صفائی سے جھوٹ بولنے پر افسردہ ہوگی، کیونکہ سالار تو اس کے ساتھ تھا۔ اور تبھی سالار ضامن کا گریبان پکڑ لے گا کہ وہ باپ نہیں ایک بلا ہے جو اپنے بچوں کو ہی کھا جاتی ہے، اور پھر سالار فوراً کامران کو ہاسپٹل لے کر جائے گا، جہاں پر فوراً کامران کی ٹریٹمنٹ شروع کر دی جائے گی۔ سالار کامران کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوگا۔ بھلے ہی کامران نے اسے کبھی اپنا بھائی نہیں سمجھا تھا، مگر وہ اسے بالکل اپنے بھائیوں کی طرح عزیز تھا۔ شہلا بیگم بھی سالار کی اس محبت کو دیکھ کر بہت شرمندہ ہوں گی کہ انہوں نے ہمیشہ سالار کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اور جو کچھ انہوں نے سالار کے ساتھ کرنا چاہا وہ آج ان کے اپنے بیٹے کے ساتھ ہوا۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں گی اور سالار سے معافی مانگیں گی تو سالار ان سے کہے گا کہ اس کے دل میں ان کے لیے کوئی غبار نہیں ہے اور وہ انہیں بالکل اپنی سگی ماں کی طرح ہی سمجھتا ہے۔ جب خدا نے اس کی ماں کے درجے پر انہیں فائز کیا ہے تو تربیت کرنا بھی ان کا حق تھا، اور یہ سب ان کی اچھی تربیت کا ہی نتیجہ ہے، اس لیے وہ فکر نہ کریں، کامران بھائی کو کچھ نہیں ہوگا۔ مگر شہلا جانتی تھی کہ ضامن کے دماغ میں ضرور کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، اس لیے وہ ایمان سے کہیں گی کہ ضامن کل رات سے بہت خاموش ہے اور اس کی خاموشی اکثر کسی طوفان کی علامت ہوتی ہے۔ اور شہلا کا یہ ڈر سچ ہو جائے گا جب ضامن خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن جائے گا تاکہ کامران کے قتل کا الزام بھی سالار پر لگا دے اور سالار پر FIR کٹوائے گا کہ پہلے بھی اس نے اپنی ماں کی جان لی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ خود کو بچانے کے لیے کسی اور پر الزام لگائے وہ فوراً اسے گرفتار کر لیں۔ ادھر سالار جو ہاسپٹل میں عدنان کے ساتھ کامران کے علاج میں مصروف ہوگا تو وہیں پولیس آ جائے گی اور سالار کو اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنے کو کہے گی کہ اس پر اپنے بھائی کو قتل کرنے کی کوشش کا الزام ہے، اسی لیے جب تک کامران کا بیان سامنے نہیں آ جاتا تب تک وہ اسے آزاد نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ضامن بہت خوش ہوگا کہ کامران تو بچنے والا نہیں ہے اور سالار اب ساری زندگی جیل میں ہی سڑتا رہے گا۔ ادھر ایمان سالار کے اریسٹ ہونے پر بہت زیادہ پریشان ہوگی، اب اس کی امیدوں کا دار و مدار زین پر ہی تھا۔ زین سالار کی بیل تو کروا دے گا، مگر جب تک کامران ہوش میں نہیں آتا تب تک وہ بھی کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ مگر بہت جلد ضامن اپنے ہی گھر والوں کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔